خوش آمدید دوستو، میرا نام ہے ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ بہت دنوں سے میں نے کوئی سولو ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کی، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ٹریول بہت کر رہا تھا اور اب فائنلی آئی ایم بیک ان اسٹاک ہوم، اور کوشش یہی ہوگی کہ یہ جو مختلف انٹرویو میں دیتا ہوں اس کے علاوہ میں اپنا بھی ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے جو مجھے فریڈم موومنٹ، پارٹیشن، پاکستان کی سیاست، ہندوستان کی سیاست، اس سب کانٹیننٹ کے مسائل پہ بھی بات انڈیپینڈنٹلی بھی کی جائے۔ تو میرے کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا ہے کہ سر یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کے اندر کرپشن جو ہے وہ اور مس یوز آف آفس، پبلک آفس کو لوگ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس پہ بھی آپ بات کریں کہ کیا صرف یہ کہہ دینا کہ کئی ڈیپ سٹیٹ ایک ہے اور فوج ڈومینیٹ کرتی ہے، یہ کافی ہے پاکستان کے بحران کو، سیاسی بحران کو ایکسپلین کرنے کے لیے، یا کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کا بھی کچھ اس میں رول رہا ہے؟ تو میں نے جو اپنی کتاب ہے پاکستان دا گیرزن اسٹیٹ، اس میں نے آرگیو کیا ہے کہ یہ پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ تھی یہ بالکل گھٹیا قسم کی تھی۔ ٹھیک ہے، جناح صاحب نیشن کے فاؤنڈر تھے اور لیاقت علی خان جو ہیں وہ بھی ایک نیشنل لیول کے لیڈر تھے۔ ان دو کے جانے کے بعد تو بیوروکریٹس نے وہ اپنا وہ دے اسٹارٹیڈ پلینگ دس میوزیکل چیئرز، آج اس کو بنا دیا، کل اس کو بنا دیا۔ لیکن اس سارے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ زوال جو ہوا ہے وہ اس طرح سے ہوا ہے کہ پبلک آفس اور پرائیویٹ انٹرسٹ، پرائیویٹ گین کے اندر جو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کو کبھی مد نظر نہیں رکھا گیا۔ لوگوں نے پبلک آفس کو اپنے پرائیویٹ گین کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اب اس کی ہسٹری تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم اتنا ڈیپ نہ بھی جائیں تو کم از کم پچھلے 40-50 سال میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہیں شریف برادرز، ان کا حکومت میں آنا اور اتنی دیر تک یہاں پہ پنجاب میں اور بعد میں پاکستان کو رول کرنے میں وہ کرپشن اور پبلک آفس کو پرائیویٹ گین کے لیے استعمال کرنے میں بہت الزام لگائے جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومتیں بھی اس طرح ہی ان پہ چارج لگتے رہے کہ انہوں نے پبلک آفس کو پرائیویٹ گین کے لیے استعمال کیا ہے۔ جو ہیں عمران خان، ان کے اوپر اب یہ توشہ خانہ اور باقی کچھ الزام لگائے جا رہے ہیں، اور اب تو انہیں ہی از ان آن ویری سیریس چارجز۔ دیکھیں سپریم کورٹ اور باقی کورٹس ہمارے کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ تو پاکستان کا سیاسی بحران جو ہے اس میں چند اصول جو ہیں وہ قائم ہونے چاہیے، مثلاً کہ جو پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے، وائل ہی از ہولڈنگ دیٹ آفس، جب تک وہ پبلک آفس میں ہے ایز پرائم منسٹر اور منسٹر، تو ان کی جو بھی بزنس ہے، ٹریڈ ہے، جو بھی ہے، وہ اس سے بالکل الگ ہو جائیں۔ اور میرے خیال سے ایک اسپیشل کمیٹی بننی چاہیے پاکستان میں جو اس پہ نظر رکھے کہ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں کیا وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں پرائیویٹ گین کے لیے یا نہیں۔ اب ٹھیک ہے، پورا سسٹم ہی کرپٹ ہے، ہر جگہ پہ رشوت کا ذریعہ ہے، لیکن کہیں تو ہم نے شروع کرنا ہے نا۔ سو وہاں سے وہ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ان سے شروع ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ کی انٹرم کولیشن، وہ کیا کہتے ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے، آئی ایم ناٹ ریفرنگ ٹو اٹ، یہ تو ایک شارٹ پیریڈ کے لیے ہونی چاہیے۔ میں جو ایک نارمل آج کے دور کا نارم ہے کہ الیکشن ہوں، فری ہوں، فیئر ہوں، ملٹی پارٹی الیکشنز ہوں، اور جس کو بھی وہ کیا کہتے ہیں
لوگ مینڈیٹ دیں، اسے حق ہے حکومت کرنے کا، لیکن ایک ہونا چاہیے اسٹیٹ کی طرف سے انسٹیٹیوشن کریٹ جو نظر رکھے کہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ پرائیویٹ گین کے لیے جو ہے اپنے آفس کو استعمال نہیں کر رہے. اسے کہتے ہیں دا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. آپ دیکھیں یو ایس اے میں انہوں نے جو پرنسپل بنایا، آپ دیکھیں ہر اسٹیٹ کے اندر اور فیڈرل لیول کے اندر بھی جو یو ایس اے کا کیپٹل ہے وہ ہے واشنگٹن ڈی سی، جہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے. لیکن وال اسٹریٹ اور یہ سارا جو ہے اکنامک پاور یہ نیو یارک میں ہے. سو دا ٹو ہیو بین کیپٹ سیپریٹ. اسی طرح آپ دیکھیں ہر اسٹیٹ کے اندر جو ان کا پولیٹیکل کیپٹل ہے نا ایک اسٹیٹ کا، وہ الگ ہے ان کے اکنامک یا فائنینشیل ہب کا جو اس اسٹیٹ کے اندر ہے. یہ آپ کو سارے یو ایس اے کے اندر نظر آئے گا، بیکاز جنہوں نے امریکن یہ سسٹم بنایا ان کو سمجھ آتی تھی کہ پبلک آفس جو ہے وہ کبھی پرائیویٹ گین کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے قانون شاید پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ہیں یا نہیں ہیں، بٹ آئی تھنک اے اسپیشل باڈی شوڈ بی کریٹڈ تاکہ آنے والے الیکشن کے بعد یہ ایک پبلک باڈی ہونی چاہیے، ہائیسٹ لیول کے جو پاکستانی جو ہیں لائرز ہوں، ریٹائرڈ ججز ہوں، پبلک فگرز ہوں جو اس کے ممبرز ہوں، اور وہ نظر رکھے کہ جو کیبنٹ ہے کم سے کم ہم لیٹس ٹرائی ود دا سینٹرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹس کہ ان کا جو پبلک انٹرسٹ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہوئے اپنے پرائیویٹ انٹرسٹ کو وہ بالکل اس سے الگ ہو جائیں. اگر یہ ایک پرنسپل بن جائے تو پاکستان کی بے تحاشا مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کم ہو سکتی ہے، اور یہ ایک ماڈل بن سکتا ہے آنے والے پاکستان میں حکومتوں کے لیے. کیونکہ پاکستان میں کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے جس نے پبلک آفس کو استعمال نہ کیا ہو. فرام دا 1947 آنورڈز آئی کین پوائنٹ آؤٹ، لیکن میں بہت دور نہیں جانا چاہتا، پھر ایک اور بحث شروع ہو جائے گی. لیکن پچھلے 40-50 سال میں جتنی کرپشن ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہوئی ہے، اس کے اندر اتنی ڈیٹیوریشن، اس کا زوال اتنا زیادہ ہوا ہے. ابھی لوگ اگزامپل دیتے ہیں نریندر مودی جی کا کہ انہوں نے سارا توشہ خانہ سے جو بھی پیسے ملتے ہیں وہ بیچنے کے بعد وہ سارے دے دیتے ہیں فار دا ایجوکیشن آف ویمن اینڈ گرلز اینڈ سو آن. ہمارے ہاں اس کے بالکل برعکس ہے. پوری لسٹ میں نے دیکھ لی، اور وہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ پیٹی چیزوں پہ لوگوں نے پبلک جو ہے نا وہ اس کو مس یوز کیا ہے. لیکن صرف توشہ خانہ نہیں، جو یہ ٹینڈر دیے جاتے ہیں، کانٹریکٹ دیے جاتے ہیں، اس کے اندر یہ جو ہمارے منسٹرز ہیں اور ایک حد تک پرائم منسٹرز کا بھی ہم دیکھتے ہیں انٹرسٹ انوالوڈ ہوتا ہے. تو یہ ایک بالکل نئے طریقے سے اس کو مرتب کرنا پڑے گا تاکہ پاکستان جو ہے نا اگلے الیکشن کے بعد جو ہے وہ اس مصیبت سے، اس کرپشن سے کسی طریقے سے انڈر کنٹرول آئے. جو اس سے پہلے ہوا اس کے لیے کورٹس آپ کے موجود ہیں، اینڈ دے ہیو ٹو لک انٹو دا کرپشن چارجز. دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. لیکن آنے والے وقت کے لیے آئی تھنک دیر شوڈ بی اے اسپیشل باڈی، اے واچ ڈاگ کریٹڈ ٹو انشور کہ انڈر نو سرکمسٹانس جو لوگ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں، لیٹس بگن ود الیکٹڈ گورنمنٹس جو سینٹر میں آئیں گی، فیڈرل گورنمنٹ میں آئیں گی اور پروونسز میں آئیں گی، کہ وہ ایسی پوزیشن کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہ کر سکیں. تو دوستو آج میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے
فوج پہ اور ان پہ لگا دیتے ہیں. لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے پولیٹیکل لیڈرز کا بھی کوئی مثالی حکومت قائم نہیں کر سکے اور ایک امن اور ایک دستور قائم نہیں کر سکے جس میں مل جل کے جو ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کو چلایا جائے. ہمیشہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے میجورٹی, اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ عوام کے بہاف پہ پالیسیز بنائے اور ان کو امپلیمنٹ کرے, اور اپوزیشن کو پورا حق ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی پالیسیز کو اوپنلی کرٹیسائز کریں اور ہمیشہ تیار رہیں کہ اگر کیبنٹ کے پاس میجورٹی نہیں ہے تو پھر وہ حکومت بنا سکیں اگر ان کے پاس میجورٹی آ جائے. بٹ لیٹس فارگیٹ آل دوز فائن پوائنٹس آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی اینڈ کم اپ وتھ این آئیڈیا کہ آئندہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی اس کے لیے ایک خاص باڈی کریٹ ہونی چاہیے جو انڈیپینڈنٹ ہو اور جس کے پاس اتنی پاورز ہوں کہ کوئی حکومت اس کے اوپر اعتراض نہ کر سکے اگر ان کے اوپر چارجز لگیں کہ انہوں نے پبلک آفس کو اپنے فائدے کے لیے, پرائیویٹ فائدے کے لیے استعمال کیا ہے. اس میں کانٹریکٹس اور اس قسم کی جو ہے نا چیزیں جو ہیں, یہ خاص طور پہ دے شوڈ بی کیپٹ انڈر پبلک, وہ جو ہے ایک باڈی بنے جو ان پہ نظر رکھے کہ ایوری تھنگ شوڈ بی فیئر اینڈ اکارڈنگ ٹو دا اسٹیبلش رولس. تو میں سمجھتا ہوں آج اتنا ہی جو ہے کہنا کافی ہے. اب اور بھی اس قسم کے آئیڈیاز میں لے کے آؤں گا کہ نئے الیکشن کے بعد جب بھی ہوتے ہیں, اگر ایک فیئر اینڈ فری الیکشن آتی ہے تو اس میں کانسٹیٹیوشن کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے. کیا ہمیں کانسٹیٹیوشن میں چند چینجز بھی لانے ہوں گے تاکہ یہ ایک ڈیموکریسی کی طرف جائے, یا صرف یہ باتیں ہم کرتے رہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہے. آئی ول ہیو سم ideas on the constitution to share with you as well. So thank you very much for now. All the best.